تربیت گاہ کے طور پر، ایک ٹریننگ سینٹر کے طور پر، ایک ٹریننگ گراؤنڈ کے طور پر ہماری مساجد میں کیا ہو رہا ہے اس کو کھولتے ہیں۔ کبھی سوچا کتنی نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ناشکری ہی کرنا ہم نے اپنا شیوا بنا لیا ہے؟ میں یہ ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بادشاہ ہو سکتے ہیں، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو کہیں گروی رکھ دیا ہے۔ طہارت کا مطلب خالی وضو کر لینا نہیں ہے، طہارت کا مطلب خالی غسل کر لینا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت، آپ کے علم میں ہے کہ میں ہر جمعے کو آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، اور اس میں کوئی خاص مضمون میرے سامنے ہوتا ہے۔ فیملی پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد، جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا اگلا موضوع مسجد ہوگا، اور میں مسجد کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو آپ سے کروں گا، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ مسجد کا اور مساجد کا اور ائمہ مساجد کا ہمارے معاشرے میں مختلف عنوانات کے حوالے سے بڑا واضح کردار بھی ہے اور رول بھی ہے۔ آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں ہیں تو ضرور، مگر وہ آپ کے ذہن سے بوجھل ہو گئی ہیں، آپ کے تحت شعور میں چلی گئی ہیں، آپ کے انر سینس میں چلی گئی ہیں۔ میں ان کو اندر سے باہر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ اقامت کے لیے زمین پر معمولات کو متاثر کرنے کے لیے اور عبادات کا صحیح محاصل ہم کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ اب کچھ اور نکات پر گفتگو کر لی جائے۔ میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں ان تمام نکات کی نشاندہی بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے کر دی ہے، اور اب میں انہی نکات میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش رہے گی کہ 2 ایپیسوڈ میں اپنی بات کو مکمل کروں، لیکن ممکن ہے کہ یہ ایپیسوڈ جو ہیں یہ 3 تک چلے جائیں۔ میں نہیں جانتا، کیونکہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو یہ اس وقت طے ہوتا ہے، کیونکہ ان معاملات میں کوئی میتھمیٹکس یا ارتھمیٹک جو ہے اس کو سامنے نہ رکھا جانا چاہیے اور نہ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے ایک بیانیے سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل نے عالم اسلام کو عمومی طور پر اور وطن عزیز ہندوستان میں مسلمانان ہند کو ایک ایسا نظم دیا ہے کہ جس نظم کا اگر ہم اس جہت کے ساتھ استعمال کر لیں، اور وہ جہت کیا ہے؟ وہ جہت یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے محدود اور مخصوص نہیں ہے۔ دوستو، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور جس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، انسان ہو، انسانیت ہو، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، جنگلات ہوں، سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، پہاڑیاں ہوں، ماحولیات ہو، کوئی بھی پہلو اس مالک کائنات کی قدرت کے زمرے سے نہ باہر ہے اور نہ باہر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ وہ انسان ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی افضلیت کس چیز کی ہے؟ انسانیت کی ہے۔ لہذا یہ جو 5 لاکھ مساجد ہیں، اور اس میں جو 5 لاکھ ائمہ حضرات ہیں، یہ رہبری کا، رہنمائی کا، صحیح کو بتانے کا، غلط سے ہٹانے کا، نیکی کا حکم دینے کا، برائی سے بچنے کا، یہ وہ مراکز ہیں جس میں صرف 5 وقت کی دوستو نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں سے ہمیں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ مسجد عبادت گاہ تو ہے ہی، لیکن عبادت گاہ کے ساتھ ایک تربیت گاہ بھی ہے، ایک ٹریننگ سینٹر بھی ہے،
اور اس ٹریننگ سینٹر میں ائمہ حضرات جو ہمارے لیے بڑے مقدس اور بڑے محترم ہیں، نائب رسول کے مقام پر ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت کرتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کر ہم سے خطاب اور خطابت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس راستے کی طرف ہماری توجہ کو لے کر جاتے ہیں جس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کون ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بنیادی کام ہے جو کہ ہمارے ذمہ دیا گیا ہے، امت کے حق میں بھی، انسانیت کے حق میں بھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام اس کا تعلق خالص مسلمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر انسان سے ہے، تو مسجدیں ہماری جو ہیں بنیادی طور سے کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ وہ یہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ آئیے تربیت گاہ کے طور پر، ایک ٹریننگ سینٹر کے طور پر، ایک ٹریننگ گراؤنڈ کے طور پر ہماری مساجد میں کیا ہو رہا ہے اس کو کھولتے ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں ہمارے اکثریتی بھائیوں میں ابہام کے طور پر، اسٹیریوٹائپس کے طور پر، غلط فہمیوں کے طور پر، بدگمانیوں کے طور پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم اپنی بات کو شاید ان کے سامنے رکھ نہیں پائے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے اور میں اس یقین پر ہی اپنی ساری فکر کو مرکوز رکھتا ہوں کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی غلط فہمی ہے اس کی بنیادی کمزوری ہماری سطح پر ہے، سامنے کی سطح پر نہیں ہے۔ ہم سمجھائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آئیے مساجد میں ائمہ حضرات مسلم معاشرے کو کیا سکھاتے ہیں؟ نماز تو سکھاتے ہی ہیں، میں نماز پہ بہت تفصیل سے اپنے دوسرے ایپیسوڈز میں گفتگو کر چکا ہوں۔ چند اصطلاحات، ٹرمز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا ہدایت۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں دوستو؟ قرآن حکیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت پاک، اور ان دو سے نکلا ہوا فقہ جس کو ہم اسلامی جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ ان تین بنیادوں پر جو تعلیم اور جو تربیت اور جو علم ہم کو دیا جاتا ہے، اس میں جو نکات ہے، پہلا اور سب سے اہم ہے ہدایت۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ دین کو صحیح سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اس کے جو تقاضے ہیں، تقاضوں کی دو صورتیں ہیں، ایک فرائض کی شکل میں، ایک حقوق کی شکل میں۔ ان دونوں کے درمیان میں توازن رکھتے ہوئے اپنے کردار کو طے کرنا یا کردار کا طے کیا جانا۔ ائمہ حضرات اپنے خطاب کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے اور ان تین حوالوں کے ذریعے سے پہلا کام کرتے ہیں ہدایت کا کام، یعنی ہمارا عقیدہ درست ہو، ہماری سمت درست ہو، ہمارا ربط درست ہو، ہماری نہج درست ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں وہ ڈگر بھی جو ہے وہ بھی درست ہو، اور اس میں جو ٹیڑھ ہے اس کی درستگی ہو، کیونکہ جب تک بنیاد، جڑ صحیح نہیں ہوتی تب تک اس میں سے نکلنے والی شاخیں اور ٹہنیاں جو ہیں وہ بھی آدھی ادھوری ہوتی ہیں۔ تو پہلا کام ہے جو مساجد کے ائمہ حضرات کر رہے ہیں، ان کو سلام تحسین ہے اس کردار کے حوالے سے، وہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کی بہت سی جہتیں ہیں، اب میں ان کی طرف آپ کو وہ جہتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے جو ایک مسلم کے اندر بھی ہونی چاہیے اور ایک عام انسان میں بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ چیز وہ ہے جو اندر مسجد میں سکھائی جا رہی ہے اور وہ معاشرے میں منتقل ہو رہی ہے، اور معاشرہ میں تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں ملتے ہیں، کمیونیکیشن ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ چیزیں پرکولیٹ کرتی چلی جاتی ہیں۔ پہلی چیز ہے توکل۔ آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ توکل کس کو کہتے ہیں؟ ہم ہر وقت، ہر لمحہ شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہوتا، ویسا ہوتا، مکان ایسا ہوتا، گاڑی ایسی ہوتی، کاروبار ایسا ہوتا۔ شکر کی عادت نہیں ہے ہمیں دوستوں۔ جو عطا ہوا ہے، ایک ٹھیک ٹھاک جسم، ایک چلتی پھرتی شخصیت، ایک گھر، والدین، بیوی بچے،
سب کچھ، کاروبار، ایک معمول کی زندگی، آنکھوں سے دکھتا ہے، ناک سے سونگھ لیتے ہیں، دماغ سے سوچ لیتے ہیں، ادراک کر لیتے ہیں، انفر کر لیتے ہیں، اینالائز کر لیتے ہیں، انٹرپریٹ کر لیتے ہیں، کسی نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا کتنی نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ناشکری ہی کرنا ہم نے اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ مسجد اور امام اپنے ممبر اور مصلی سے، جہاں میرے آقا کھڑے ہو کر امت کی رہنمائی و رہبری کرتے تھے، آج ان کا کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ توکل کی تعلیم دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے اے مسلمانوں اور اے انسانوں، سب سے پہلے شکر کرو اس کا جو تمہیں عطا کیا ہوا ہے۔ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو تبھی تم اس کا صحیح استعمال کر پاؤ گے، ورنہ تمہاری صلاحیتیں ضائع ہوں گی شکوے اور شکایتوں میں، کرب کرنے میں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر توکل پیدا کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آپ کو ملا ہے اس کی قدر کیجئے، اس کا شکر کیجئے اور اس میں سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ دوست، توکل سے ایک چیز نکلتی ہے، قناعت۔ قناعت کہتے ہیں کہ اگر میرے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو گئی تو میرے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے دوستو کہ بار الہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا فضل ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ جب شکر کی کیفیت میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اور آپ کے جسم میں، آپ کی نسوں میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے کردار میں، آپ کے نفس میں کیا آنا شروع ہوتا ہے؟ کیا چیز سرات کرنی شروع ہوتی ہے؟ نیکی سرات کرتی ہے اور بدی جو ہے وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو قناعت کہتے ہیں دوستو۔ اس کے بعد مسجد میں ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے جس کو شاید میں پہلے بھی کہہ سکتا تھا، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ طہارت کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے پاکیزگی۔ یہ بڑا بھرپور تصور ہے۔ طہارت کا مطلب خالی وضو کر لینا نہیں ہے، طہارت کا مطلب خالی غسل کر لینا نہیں ہے، طہارت کا مطلب ہے کہ اپنا جو انر سیلف ہے، آپ کی جو کانشنس ہے، آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، آپ کی جو رسپانس میکانزم ہے، آپ کا جو ریئیکشن مینجمنٹ ہے، یعنی یہ تمام چیزیں ان خطوط پر ہیں کہ ان کی کیا ڈائمینشنز ہیں۔ یہ اس طرف آتی ہے کہ یعنی زندگی کے کل معاملات میں پاکیزگی کا آ جانا۔ اور میں اس کو ایسے سمجھاؤں گا آپ کو، یہ پاکیزگی آپ کے اندر سے نگیٹیوٹی کو فنا کرتی ہے اور پازیٹیوٹی کو آپ کے اندر جما دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں طہارت۔ جسم کی صفائی ہی نہیں بلکہ روح کی بھی صفائی ہمیں کرنی پڑتی ہے اور اپنے ہر معاملے کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اس کو طہارت کہتے ہیں دوستوں۔ جب توکل پیدا ہو جاتا ہے اور قناعت اپنی زمین بنا لیتی ہے اور طہارت اس کا گھر بن جاتا ہے تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ پھر ہمیں حاصل ہوتا ہے تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ تم میں بہتر کاروبار کی بنیاد پہ نہیں ہے، رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہے، کوٹھی اور بنگلے کی بنیاد پہ نہیں ہے، تمہاری دولت کتنی ہے اس بنیاد پہ نہیں ہے، تمہاری افضلیت اس بنیاد پر ہے کہ تمہارے اندر نیکی کتنی ہے۔ اور نیکی کا معیار کیا ہے؟ تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی کی بنیاد ہے کہ انسان اور انسانیت کے لیے آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت، آپ کے معاملات، آپ کے معمولات، آپ کا قول، آپ کا فعل، سب کا سب فیض کا دریا بن جاتا ہے دوستو، فیض کا دریا بن جاتا ہے۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ سپیریورٹی اسلام میں
اس بنیاد پر طے اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ میں یہ ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بادشاہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس بات کا امکان موجود رہتا ہے۔ واضح رہیے کہ وہ فقیر جو کہیں کھڑا ہوا آپ سے مانگ رہا ہے، یا وہ مزدور جو رکشہ چلا رہا ہے، یا وہ شخص جو پسینہ بہا رہا ہے گرمی میں، تندور پہ بیٹھا ہوا روٹی پکا رہا ہے جون کے موسم میں، جس کو پنکھا بھی نصیب نہیں ہے، نہ ہاتھ کا نہ بجلی کا، باقی باتیں تو چھوڑ دیجیے۔ غور کریے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس 10,000 گز کے فارم ہاؤس میں رہنے والے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں شاید یہ کہیں بہت اوپر کھڑے ہوں، اور وہ 10,000 گز کے فارم ہاؤس میں رہنے والا میدان حشر میں یہ رش کر رہا ہو کہ کاش میں اس کیفیت میں ہوتا، کاش میں نے وہ آزمائش اٹھا لی ہوتی، اگر میں اس آزمائش سے گزر کے رزق حلال کے راستے سے اپنی زندگی کو بناتا، کیونکہ تقوی میں رزق حلال بھی شرط ہے۔ آپ نیکی کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر رزق حلال نہ جائے۔ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو کہیں گروی رکھ دیا ہے۔ اس لیے تقوی بہت اہم چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقوی ایمان کا حاصل بھی ہے اور ایمان کا ما حاصل بھی ہے، اور تقوی کے مینار جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ کے درجات، کبھی آپ خلفائے راشدین کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی جماعت کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کبھی ائمہ جو ہمارے جنہوں نے کہ اسلام کو انٹرپریٹ کیا ہے، جو ہمارے فقیہ ہیں، فقہاء ہیں بنیادی طور پر، کبھی اس شکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کبھی اولیاء اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی نہایت برگزیدہ شخصیت کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عام تعلیم، عام تربیت، اخلاقیات کے حوالے سے ہمارے ائمہ حضرات دیتے ہیں۔ یہ عمل ایک معمول کے طور پہ برابر سے چلتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مساجد میں ائمہ حضرات تدریس کا کام، تدریس کا مطلب ہے قرآن کو پڑھانا، اس کو بتانا، اس کو سمجھانا، تدریس کا کام ہوتا ہے۔ تفسیر کا کام بھی ہوتا ہے۔ تفسیر کا مطلب ہے قرآن کی آیات کو، کون سی آیت کس کانٹیکسٹ میں آئی، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کا کیا دائرہ ہے، کیا اس کی نیچر جو ہے وہ ریکرنگ ہے، یعنی وہ ہر صورت حال میں اس کا نفاذ ہے، یا وہ مخصوص اور محدود ہے۔ یہ تمام وہ باریکیاں ہیں جو ہمیں ہمارے ائمہ حضرات سے جب وہ قرآن حکیم کی تھوڑا تھوڑا کر کے تفسیر کرتے ہیں تب ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں دو چیزیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تفہیم، یعنی اس سب کی سمجھ پیدا ہو جانا۔ جب یہ سب کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے تو شخصیت سازی کا اور انسان سازی کا وہ بنیادی ہدف، ٹارگٹ ہمیں اچیو ہو جاتا ہے، اور ہم ایک بہترین صالح انسان کی شکل میں مسجد سے نکل کر معاشرے میں آتے ہیں، معاشرے سے نکل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں خاندان کی آبیاری کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بچوں کو حق کی طرف، نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے نکل کے بازار میں آتے ہیں، دفتر میں آتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، تو ہم ایک نمونہ ہوتے ہیں جس کی لوگ تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا میں دو خاص لفظوں کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ تفہیم، تفہیم سے تقلید کی طرف، یعنی ایک ایسا انسان مسجد میں تیار کیا جا رہا ہے کہ جو بہترین انسان کے طور پر ایک ایسا نمونہ بن کر ابھر جائے، جس کو دیکھنے والا، جس سے ملنے والا، جس سے معاملہ کرنے والا، جس سے کاروبار کرنے والا، جس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا، جس کے ساتھ کھانے پینے والا، جس سے مشورہ کرنے والا، جس سے صلاح لینے والا،
جس کی بات کو مقدم رکھنے والا، اس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہاں سے مجھے جو بات ملے گی اس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، اس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، یہاں سے مجھے خیر ملے گا، شر نہیں ملے گا۔ یہ ہے کردار جو مسجد میں ادا ہو رہا ہے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے دوستو، یہ توقعات ہیں، امید ہے اور کسی درجے میں بھروسہ بھی ہے، لیکن مسجد سے نکل کر آنے والا نمازی اس تربیت گاہ سے یہ سب جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، وہ سارا مضمون جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، مسجد سے نکلنے والا نمازی ایک شخص، ایک انسان کس حد تک ان جواہر پاروں سے متاثر ہوا اور کتنی یہ باتیں اس کی زندگی میں، اس کے اخلاق میں نمایاں ہوئیں، یہ وہ امتحان ہے جس سے ہم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے اور ہر شخص گزر رہا ہے۔ اس میں ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، جہاں ہمیں اس حوالے سے استغفار کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں دی گئی تعلیم اور تربیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور مصلی سے دی گئی ہدایت اور اس مصلی پر پڑھائی گئی نماز جس پر میرے آقا کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے، اگر اس وسیلے سے اور اس توسط سے میں فیض نہ اٹھا سکا تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں پہلے، پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم سے کم نصیب اور ہم سے بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی کہنے کی بھی، اس کو سمجھنے کی بھی اور اس کے عین مطابق اپنے آپ کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ منزل صراط مستقیم ہے۔ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔